تمام میری اسلامی بہنیں یہ 4 رکعت نفل نماز اس رمضان میں نہ چھوڑیں۔ رمضان کا کوئی جمعہ بھی خالی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی 4 رکعت نفل نماز ہے کہ اگر گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں تو بھی معاف، اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو بھی معاف۔ اور یہ کوئی عام عبادت نہیں، یہ وہ خاص تحفہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دیا تھا اور فرمایا تھا، اے چچا جان، کیا میں آپ کو ایسا تحفہ نہ دوں جو آپ کے اگلے پچھلے ظاہری باطنی یعنی اعلانیہ گناہ، چھپ کے کیے ہوئے گناہ، جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہ، انجانے میں کیے ہوئے گناہ سب معاف کرا دیں گے۔ میری بہنوں، رمضان کا کوئی جمعہ بھی یہ آپ کا خالی نہیں جانا چاہیے۔ میری بہنوں، رمضان کا جمعہ اس پہ یہ نماز ضرور ادا کرنی ہے۔ کیا آپ یہ تحفہ حاصل کریں گی؟ آئیے دل تھام کر مکمل طریقہ سنتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں ایک نفل ادا کرے اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو فرض ادا کرے اسے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب سوچئے، عام دنوں میں یہ 4 رکعت اتنی عظیم ہے تو رمضان کے جمعہ میں ان کا اجر کتنا ہوگا؟ یہ نماز ہے کون سی؟ یہ نماز ہے صلاۃ التسبیح کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو سکھائی، جو آپ کے چچا تھے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہو سکے تو ہر روز پڑھو، نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو، نہ ہو سکے تو ہر ماہ، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ اور عورتوں کے لیے میں خاص طور پہ تاکید کروں گا کہ میری بہنوں، آپ پر جمعہ تو فرض نہیں، لیکن آپ رمضان کے جمعہ کو خالی نہ جانے دیں۔ جب مرد مسجد میں ہوں، آپ گھر میں اللہ کے حضور یہ 4 رکعت ادا کر سکتی ہیں۔ یہ آپ کا رمضان اسپیشل گفٹ پیک ہے۔ اب اس کے پڑھنے کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ یہ نماز ان اوقات کے علاوہ ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ سورج نکلتے وقت، زوال کے وقت، سورج ڈوبتے وقت اور عصر کے فرضوں کے بعد یہ نماز نہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جمعہ سے پہلے، جمعہ کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد تمام اوقات میں جائز ہے۔ اب اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہنا چاہیں تو بھی کہہ سکتی ہیں۔ یوں کہیں گے آپ کہ میں 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح پڑھتی ہوں اللہ کی رضا کے لیے، بس۔ اب اس کا مکمل طریقہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ نماز ہر رکعت میں یہ تسبیح 75 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی کہ ثنا کے بعد اعوذ باللہ سے پہلے 15 مرتبہ آپ کھڑے کھڑے تسبیح پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ اور سورت ملانے کے بعد بھی 10 مرتبہ یہی تسبیح کھڑے کھڑے پڑھیں گے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے کے بعد بیٹھ کر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس طرح یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھی جائے گی، اور 4 رکعت میں یہ تسبیح 300 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ یہ 4 رکعت نفل نماز عام نفل کی طرح ادا کریں، اور اس نماز کے حوالے سے حضور کی طرف سے جو خوشخبری آئی ہے وہ بہت عظیم ہے۔ فرمایا کہ جو یہ نماز ادا کرے، اللہ اس کے اگلے پچھلے نئے پرانے جان بوجھ کر اور انجانے میں کیے ہوئے سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سوچیں، کیا ہمیں اس سے بڑی خوشخبری اور کوئی چاہیے؟ میری بہنوں، اگر آپ اس جمعہ صلاۃ التسبیح پڑھنا کا ارادہ رکھ کرتی ہے تو کمنٹ میں یہ بات ضرور لکھیں کہ یا اللہ مجھے توفیق دے۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی دوسری بہنوں تک بھی یہ پیغام پہنچے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں، اور ایک سوال چھوڑ دیں، کیا آپ نے پہلے کبھی صلاۃ التسبیح پڑھی ہے؟ ہاں یا نہیں؟ یقین کریں آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔